یار وہ تو لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے آنکھ میں، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو ہٹا دیں، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ القادر یونیورسٹی جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیس کے بعد ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں خان صاحب اور بی بی دونوں ٹرسٹیز ہیں، ٹرسٹیز کبھی مالک نہیں ہوا کرتے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کے اپنے گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اسٹیٹ کو کوئی لاس نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی مفاد کی کوئی چیز نہیں لی ہے۔ یہ بھی ایسا بیس لیس ہے، جس طرح کل آپ لوگوں نے دیکھا نیب نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ توشخانہ کا کیس سسٹینیبل نہیں ہے اور وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی ہے، سینٹنس۔ اسی طرح یہ بھی اس سے زیادہ بیس لیس کیس ہے۔ یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے یہ آئیں گے یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ آج خان صاحب کے ساتھ ججز کے لیٹر پہ بھی بات ہوئی ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف اس کو کنوکشن ہوئی ہے 14 سال۔ اس کیس میں بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ آئسولیشن میں ہے، گھر میں اکیلی ہے، اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے، سلو پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے۔ اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملک کے طاقتور حلقے ہوں گے، کیونکہ اس وقت بی بی کی کسٹڈی، بی بی جس کے کنٹرول میں ہے، جو اس گھر جس کے کنٹرول میں ہے، وہ لوگ بی بی کے زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم باضابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی کے صحت کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارا اندیشہ ہے کہ سلو پوائزننگ آلریڈی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن ان کیس میں اس لیٹر میں عدلیہ کی آزادی کا عنصر شامل ہے۔ جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے میں آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنے اور اس کی تہ تک جائے اور وہ اقدامات کرے جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرے۔ ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی کیسز جلد سے جلد کنکلوڈ ہو گئے، اسی طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ 9 مئی پہ جو کمیشن کی پٹیشن ہمارے سامنے ہم فائل کر چکے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں 25 مئی سے پینڈنگ ہے، اس پہ برائے مہربانی بینچ بنا کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہم وہ بھی سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ بھی جلد سے جلد پٹیشن بینچ بنا کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریگنگ سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے کہ فارم 45 کی وکٹری کو فارم 47 میں کس طرح شکست میں تبدیل کیا گیا، وہ ساری میٹیریل ہم سپریم کورٹ کے سامنے فائل کر چکے۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس پہ بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ کرے۔ خان صاحب نے آج اسٹرانگلی مذمت الیکشن کمیشن کی اس ڈیسیجن کو کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن رکوایا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے کے پی کے میں الیکشن رکوایا، ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ جب اسمبلی نامکمل تھی اور جب ایوان نامکمل تھا تو پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کیسے ہوا، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کیسے ہوئے۔ اس وقت ہم یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ پہلے ریزرو سیٹوں کے فیصلہ ہو جائے، ریزرو سیٹوں کے لوگ اوت اٹھا لے، پھر اس کے بعد آپ پروسیس کمپلیٹ کریں۔ لیکن اس وقت الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی تھی، نہیں اسپیکر نے یہ بات مانی تھی۔ آج کے پی کے میں کیوں کر الیکشن آپ نے روکا ہے؟
اور ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس پہ بھی ہماری ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہو چکی ہے, برائے مہربانی اس کے لیے بھی بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ جلد سے جلد کرے تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے. گوہر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ اور میں ایک بات کا اعادہ کرنا چاہوں, وہ یہ کہ جو عورتیں ہماری, جو بہنیں ہماری اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو بیل ملتی ہے, 15 مرتبہ ان کی بیل کی جو بینچز بنے وہ بینچز ٹوٹتی رہی اور دوبارہ کنسٹیٹیوٹ ہوئی. فائنلی جب ان کو بیل ملی لاہور کے کیسز میں تو ان کو اریسٹ کیا گیا, چاہے وہ سنم جاوید ہے, چاہے وہ عالیہ حمزہ ہے, ان کو میاوالی کے ایک FIR میں اریسٹ کیا گیا 9 مئی کو. یا تو وہ لاہور تھی یا میاوالی تھی. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی اقدامات کرے تاکہ وہ لوگ جن کو ہائی کورٹ بیل دے دے ان کو دوبارہ انلیگل FIR میں نہ بند کیا جائے. جی پلیز. یہ بتائیے کہ بشرا بی بی نے آج اپنی ہی پارٹی پہ الزام لگایا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. بینگ اے چیئرمین آپ اس الزام کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور اس پہ کوئی کارروائی کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ان کے شہر میں کچھ ملایا گیا. آج خان صاحب روستم پہ گئے, انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا. اس کے بعد بشرا بی بی ہمارے پاس جب آئی بات کے لیے, انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا. اس کے بعد خان صاحب نے پھر کہا نہیں ہارپک نہیں, آرسینک کوئی میڈیسن ہے وہ ملائی گئی. یہ بتائیں آپ کے تو ان کے تو اپنے ہی بیان متضاد ہیں. نہیں, بیان متضاد نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کا کنسرن ہے. سیکیورٹی کا کنسرن ہم پہلے بتا چکے ہیں. بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہے, دروازے اس کے بند ہے, شیشے اس کے بلائنڈ فولڈ کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بالکل بجائے, ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ ایسی ہوا کرتی ہے, اور جو بندہ افیکٹ ہوتا ہے وہی دا بیسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے, اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے. پارٹی پہ الزام لگا ہے امریکی پارٹی پہ دیکھیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اگر پارٹی کے اندر ہے تو ہمارا اندرونی معاملہ ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ریزالو کر لیں گے. دیکھیں محاذرائی کوئی نہیں چاہتا, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جن کے قبضے میں, جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, بی بی کو بنیگالہ میں کس نے رکھا ہے, ہم نے تو ریکویسٹ نہیں کی. جیل کے مطابق بھی اڈیالہ جیل میں ہونے چاہیے تھی, ایکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. آپ نے اس کو بنیگالہ میں رکھا, اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صحت کا اور اس کی زندگی کا خیال رکھا جائے.